من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کچھ چند ایک گزارشات کروں گا موجودہ حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے کہ بھائی خدا را خانہ جنگی بالکل نہ کریں، چونکہ ابھی عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ 12 ربیع الاول کے بعد میں دھرنا دوں گا۔ تو میری ریکویسٹ ہے جو اس کے ساتھ جماعتیں ہیں جیسے کہ کاف لیگ ہے، تو اس سے بھی میری گزارش ہے، یہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں۔ ایک شخص کو تو میں جانتا ہوں، عمار یاسر صاحب، جو کہ حافظ قرآن ہیں اور بہت ہی نیک شخصیت ہیں، اور اسی طرح باقی لوگ بھی جو ہے وہ سارے غلط نہیں ہوتے۔ اگر خدا را آپ بالکل ہر لحاظ سے اس کے ساتھ تعاون کریں، لیکن خانہ جنگی میں بالکل تعاون نہ کریں، کیونکہ یہ ابھی لوگوں سے حلف لے رہا ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے میرے ساتھ نکلنا ہے۔ تو جس وقت آپ کو خانہ جنگی کا اعلان سنیں تو اس کو کہیں بھی ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم خانہ جنگی کی طرف بالکل نہیں لے جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ جو وزیر اعلیٰ کا عہدہ ہے یہ پاکستان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ پاکستان ہے تو آپ سب ہیں۔ اگر پاکستان کو ہی ایک شخص دو پر لگا رہا ہے تو آپ خدا را اس کا ساتھ نہ دیں۔ دوسری میں یہ گزارش کر دوں عمران خان صاحب سے بھی کہ بھائی دیکھو، آپ کو اس پاکستانی قوم نے کتنا جو ہے نا آپ کو مقام دیا ہے اور عزت دی ہے، تو چاہے آپ کا جو بھی مذہب ہے، لیکن آپ اس چیز کو صرف مد نظر رکھیں کہ بھائی میرا جو بھی ایجنڈا ہے لیکن اب میں اس پر عمل نہیں کرتا، کیونکہ اس قوم نے مجھ پر بہت زیادہ اعتماد کیا ہے۔ دوسری میری یہ گزارش ہے کہ آپ نے جماعت بنائی ہے تحریک انصاف، تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ پہلے 3 سال آپ نے ایکسٹینشن دلوائی آرمی چیف کو، اور اس میں کتنے لوگوں کا یہ حق تلفی ہوئی، کتنے لوگ بیچارے جو ہے کہ ان کا حق نہیں تھا۔ جو بھی جرنیل کی سیٹ پر پہنچتا ہے تو وہ کسی سے کم نہیں ہوتا۔ ہمارا اتنا اچھا ادارہ ہے جو پوری دنیا میں اس کا نام ہے، تو جو بھی جرنیل کے مقام تک پہنچتا ہے تو وہ ہر قسم کی اہلیت رکھتا ہے۔ اگر ایک ریٹائر ہوگا تو دوسرا اس سے بڑھ کر اچھا آئے گا۔ تو ہر ایک شخص کو موقع ملنا چاہیے، کیونکہ یہ پہلے 3 مہینے کی ایکسٹینشن تھی تو وہ تو چلو ایک ریزنیبل بات تھی، اور اس کے ساتھ بھی باقاعدہ یہ چیز لازم المنظور تھی کہ بھائی جو شخص کوئی پروموشن کا کسی کو کوئی مسئلہ ہے یا سالانہ انکریمنٹ کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی اور، تو وہ بھی 90 ڈیز تک ایکسٹینشن لے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ لیکن آپ نے اس کو 3 سال کی ایکسٹینشن دلوائی، تو یہ سخت انصاف کے خلاف ہے، دوسروں کو جو ہے نا حق تلفی ہوئی۔ تو ہندہ آپ نے جو ہے نا پھر پروگرام بنا لیا ہے کہ یا 3 آپ نے ٹاسک دے دیے ہیں کہ یا تو آپ فوراً الیکشن کروائیں اسی کی موجودگی میں جس کو آپ نے ایکسٹینشن دلوائی، اور دوسرا آپ نے یہ بھی دیا کہ اگر آپ کو جو ہے نا الیکشن فوراً نہیں کرواتے تو اگلے سال اگر آپ ٹینور پورا کرنے کے بعد الیکشن کرواتے ہیں تو اس وقت تک آپ اسی کو رہنے دیں آرمی چیف، کہ آپ پیچھے دوسروں کا حق نہیں ہے۔ تیسرا جو ہے نا آپ پھر جو ہے نا خانہ جنگی کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ اگر آپ یہ میری 2 باتیں نہیں مانتے تو پھر جو ہے نا میں دھرنا دوں گا اور خانہ جنگی کروں گا۔ تو اس کا مطلب آپ یہ چاہتے ہیں کہ پھر نہ میں رہوں نہ یہ رہیں، مارشل لاء آ جائے، اور مارشل لاء بھی اسی کے دور میں، تاکہ نومبر میں اس نے ریٹائر ہونا ہے تو میں اس سے پہلے خانہ جنگی کر لوں۔ یہ خدا را، ایک تو پہلے آپ گالی نکال رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے فوج کو، اور جس شخص کو آپ برا بھلا کہہ رہے تھے ابھی پھر اس کے ساتھ آپ مل گئے ہیں۔ تو یہ جو دوغلا پالیسی ہے، منافقت ہے، یہ اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے۔ تو خدا را آپ ان چیزوں سے، جھوٹ سے، فریب سے، دھوکے سے، ہر لحاظ سے آپ اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ آپ ایک اچھے انسان ہیں اور اس کا مظاہرہ کریں۔ پاکستان کو خدا را دو پر، اگر پاکستان ہے تو آپ بھی ہیں، آپ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے اگر آپ کو وہ لوگوں نے جو ہے آپ سلیکٹ کیا تو۔ یہ چیز جو ہے نا، آپ خانہ جنگی یا دھرنوں سے باز ہیں۔ ہمارا ملک جو ہے اکنامکلی کہاں پہنچ چکا ہے، اور سیلاب زدگان بیچارے اس آس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی آئے گا ہماری مدد کرے گا۔ تو پاکستان کی تقریباً جو ہے 50 to 60% آبادی تو سیلاب میں مبتلا ہے، آپ کیا الیکشن کروانا چاہتے ہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے، فوج جو ہے ہمارا اتنا اچھا ادارہ ہے، اس کو کبھی بھی آپ اس میں سیاست میں نہ جو ہے نا جھونکیں۔
آپ جو سینئر موسٹ ہے آپ اس کو آرمی چیف بنائیں. یہ کون سا طریقہ ہے کہ بھائی جو چاپلوس ہے آپ اس کو آرمی چیف بناتے ہیں, جو اصول پسند ہے اس کو آپ نہیں بناتے. یہ جو طریقہ کار ہیں, خدا را میری حکومت سے بھی گزارش ہے کہ آپ اسمبلی میں بل پاس کروائیں, بھائی جو بھی سینئر ہوگا اس کو آپ آرمی چیف بنائیں. پہلے سے آپ سبق حاصل کریں. دیکھو کہ پہلے آپ نے اچھا سمجھ کر آرمی چیف بنایا پرویز مشرف کو, وہ غدار نکلا پہلے کراس کرا کر. اس کے بعد ابھی اس کو بنوایا تو یہ جو ہے ابھی دیکھو جانے کے لیے جو ہے نا, ابھی تو بڑا اچھا ہوا ہے کہ اس نے اعلان کر دیا ہے کہ جی میں مزید ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا, لیکن عمران خان اس کو زبردستی جو ہے نا رکھنا چاہتا ہے. والعالم اب اس نے ان کا مزید کیا پروگرام. کرتارپور راہداری انہوں نے بنائی تو 20,000 ارب روپے ڈالا تو انہوں نے IMF سے لیا. پورے پاکستان میں تاریخ میں جو ہے وہ 25,000 ارب ڈالر جو ہے نا قرضہ تھا 70-75 سال میں. اس نے 3 سالوں میں جو ہے نا یہ اتنا قرض لیا ہے, اور وہ خرچ صرف کرتارپور راہداری پر. اور دیکھو اس نے کتنا جھوٹ بولا کہ میں سکھوں کے لیے بنا رہا ہوں, جبکہ وہ راہداری جو ہے کرتارپور وہاں مرزا کی مزار ہے, بالکل کرتارپور راہداری کے سامنے وہ قادیان ہے اور مرزا کا جو ہے وہ مزار ہے, اور اس کا جو پوتا ہے طاہر, اس نے اس کو ٹاسک دیا تھا. جبکہ اس نے جھوٹ بولا جی مجھے تو میرا ایک دوست تھا سکھ, اس کے کہنے پر جو ہے نا یہ میں کرتارپور راہداری بنا رہا ہوں. اور اس نے پورے پاکستان کا فنڈ جو ہے نا وہاں اس نے لگا دیا ہے. تو اس کی انکوائری ہو, اس کی انویسٹیگیشن ہو, تاکہ آئندہ کے لیے کچھ کا اقدام نہ کرے. ٹھیک ہے آپ ہر مذہب کو آزادی حاصل ہے, یہاں ہمارے ملک میں مرزائی بھی ہیں, یہودی ہیں, عیسائی ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, تمام قومیں ہیں, لیکن جو ہے یہ تو نہیں ہے کہ آپ دوسروں کا حق تلفی کریں. ادھر آپ کہیں کہ جی میں بڑا انصاف پسند ہوں, جھوٹ نہیں بولتا, تو یہ آپ نے کتنا بڑا جھوٹ بولا کہ وہ مرزائیوں کا جو ہے نا مکہ مدینہ ہے, کیونکہ سعودیہ میں سخت قانون ہے کہ کوئی مرزائی سعودیہ میں داخل نہیں ہو سکتا. اگر کوئی مرزائی داخل ہوگا اس کا سر قلم کر دیں گے. تو یہ چونکہ آپ نے ان کے لیے 1000 ایکڑ گورنمنٹ کی جگہ دی ان کو, وہاں لنگر خانے اور رہائشیں بنائی, سڑکوں کے جال بچھا دیے, تو عوام کو اور پوری دنیا کو آپ نے یہ دھوکہ دیا, دنیا کے مسلمانوں کو, کہ دیکھو جی میں تو سکھوں کے لیے کر رہا ہوں. لیکن اس لیے آپ کو پتہ تھا کہ اگر میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ تو مرزائیوں کے لیے کر رہا ہوں تو مجھے کوئی بھی نہیں چھوڑے گا. تو خدا را آپ نے جو کچھ کر دی ہے, اور آئندہ کے لیے آپ باز ہیں, مزید قتل و غارت تو نہ کروائیں. آپ خانہ جنگی کا اعلان کر رہے ہیں, یہ کون سا آپ طریقہ آپ نے اپنایا ہوا ہے. تو میری گزارش ہے کہ کوئی بھی جتنے اس کے MNA ہیں اپنے PTI کے, بھائی آپ تو سارے پاکستانی ہیں. یہ اگر انگلینڈ سے آئے, برطانیہ سے ہے, اس کے بچے یہودی ہیں, اس کی بیوی یہودی ہے, آپ کو یہ نہیں پتا یہ مرزائی ہے یا مسلمان ہے, کیونکہ مرزائیوں کا یہ طریقہ کار ہے کہ یہ دجل کرتے ہیں. یہ اسی لیے ابھی اسلام دشمن کتے جو ہیں مرزائیوں کو اس لیے بھیج رہی ہیں کہ یہ پہچانے نہیں جاتے اور پکڑے نہیں جاتے. یہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں, کیونکہ ان کا قرآن یہی ہے, نماز ان کی یہی ہے, مسجدیں ان کی یہی ہیں. صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ہے ختم النبیین نہیں تسلیم کرتے. اسی لیے یہ بھی جب حلف اٹھا رہا تھا عمران خان, تو یہ ختم النبیین کا لفظ جب آیا تو یہ ہنسنے لگ گیا, اس لیے ختم النبیین کا لفظ نہیں کہا. تو اس وقت سب کو سوچنا چاہیے تھا نا یہ شخص کون ہے. تو اس نے دیکھو کہ سب نے مل کر جو ہے, اس کے کوئی کارنامہ اور نہیں ہے. دیکھو اس نے جب ایک تو کشمیر دی ہے, یا مرزائیوں کے لیے وہ کرتارپور راہداری بنائی ہے, پورے پاکستان کا اس نے فنڈ خرچ کیا ہے, اور کتنی اس نے مہنگائی کر دی ہے, لوگوں کا جینا حرام کر دیا. 25,000 جو ہے 2500 روپے کی بوری تھی گندم کی, تو ابھی یہ 10,000 کے قریب پہنچ گئی ہے. تو باقی چیزیں بھی اتنی مہنگی ہو گئی ہیں, اسی کے ٹرن اوور میں یہ ساری مہنگی ہوئی ہیں.